آپ بسم اللہ کریں، میں ٹائمر لگا دوں بسم اللہ کریں، چلو بسم اللہ کریں جی۔ محترم سامعین، یہ سورۃ النور ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی آیت نمبر 55 ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائیں گے، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو ان کے لیے قوت دے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔ اب اس آیت سے دیکھیں، ہمارا استدلال دو طرح سے ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، 3 نعمتوں کا ذکر۔ اللہ رب العزت زمین کی خلافت عطا کریں گے کہ اللہ رب العزت ان کے دین کو مضبوط ہے، کہ اللہ رب العزت ان کے خوف کو دور کریں گے اور انہیں امن دیں گے۔ اور یہ وعدہ اللہ رب العزت نے کن سے کیا ہے؟ یہ وعدہ اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں سے کیا ہے، ان مومنین سے کیا ہے جو اس آیت کے وقت موجود تھے۔ پوری امت مسلمہ، بلکہ کافر بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، جو اس آیت کے وقت موجود بھی تھے اور مخاطب بھی تھے۔ اور اللہ رب العزت نے انہیں زمین کی خلافت بھی عطا کی، اور اللہ رب العزت نے ان کے دین کو تقویت بھی دی، اور اللہ رب العزت نے ان کے خوف کو دور بھی کیا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چاروں حضرات، یہ چاروں شخصیات جو ہے وہ نہ صرف ایمان والی تھی بلکہ کامل ایمان والی تھی۔ یہ ہمارا اس آیت سے استدلال ہے۔ اگر ہمارے فریق مخالف اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے۔ آمنو ماضی کا صیغہ ہے، منکم تم میں سے، یہ جو ضمیر ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے، حاضر کے لیے آتی ہے۔ اگر ہمارے فریق مخالف اس کو حاضر کے لیے نہیں مانتے، اس آیت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں مانتے، تو پھر معاذ اللہ یہ الفاظ جو ہیں قرآن میں یہ لغو جائیں گے، یہ بیکار جائیں گے۔ اس کا ہمیں یہ جواب دیں گے انشاءاللہ اپنی ٹرن میں۔ تو آپ کے پاس یہ دلیل ہی نہیں۔ اچھا، جہاں تک آئے استخلاف کی بات ہے تو یہ بھی آپ کی دلیل بہت ہی کمزور ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا خطاب ابو بکر عمر سے ہے۔ دیکھیں قرآن میں جہاں تک وعدوں کا تعلق ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وعدہ صرف موجود لوگوں سے ہو۔ قرآن میں سے بہت سارے وعدے ہیں جو سب لوگوں کے لیے، اور قرآن کا خطاب بھی کبھی ہوتا ہے خاص افراد سے ہوتا ہے، کبھی قیامت تک آنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ خطاب صرف موجود لوگوں سے، یہ ان کی حماقت ہے۔ معافی چاہتا ہوں، میں نے لفظ احمق استعمال کیا، معافی چاہتا ہوں، یہ آپ کی نادانی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ قرآن مجید کے آیا ہے، سورہ مبارک کی ہے مائدہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے وعدہ دیا جن لوگوں نے ایمان لائے، عمل صالح انجام دیا ہے کہ ان کو اجر عظیم دے دے، مغفرت دے دے۔ یہ قیامت تک کے لیے، یہ صرف اس وقت لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ مثلا قرآن مجید میں سورہ مبارک ہے یہ عصر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ اللہ کی جانب سے وعدہ ہے کہ سب خسران میں ہیں سوائے الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ صرف موجود کے لیے نہیں، کچھ زمانے میں جو لوگ موجود تھے۔ اور جہاں تک ضمیر خطاب ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ سامنے والا موجود ہو۔
ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا. اپنے اللہ سے ڈرو جس نے آپ کو بنایا اور جو آپ سے پہلے والے لوگوں کو بنایا, جس نے آپ کے لیے زمین کو فرش بنایا. اب صرف اس وقت جب قرآن نازل ہوئی صرف ان کے لیے زمین کو فرش بنایا یا سب کے لیے فرش بنایا؟ ٹھیک ہے نا. ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, وہ آپ کے لیے واضح دشمن ہے. یہ صرف صحابہ کے لیے کیونکہ اس میں لفظ خطاب کم یا سب نسلوں کے لیے. تو یہ ان کی نہایت یہ ایک ضعیف حجت ہے ان کے پاس کہ یہ جو ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, یہ صرف موجودین سے خطاب ہے. ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان والو تم پہ نماز روزہ واجب ہے. یہ صرف صحابہ پہ واجب ہے؟ مولوی صاحب میری طرف دیکھو, ادھر دیکھو, صرف صحابہ پہ روزہ واجب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, یہ صرف صحابہ پہ واجب ہے, دوسروں پہ واجب نہیں ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ حکم صرف صحابہ کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. یہ صرف صحابہ کے لیے, جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چہرے کو دھو لے. یہ صرف موجودین کے لیے, ماں باپ کے لیے نہیں ہے. تو یہ ان کی نہایت نادانی ہے کہ قرآنی خطابات کو سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے. اچھا, اب وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, یہ ابو بکر عمر سے خطاب ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ واضح ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, جن کا ایمان اور عمل صالح ہے. ابو بکر عمر کا نہ ایمان نہ عمل صالح, نہ ایمان نہ عمل صالح. تم پہلے ایمان ثابت کرو, پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ اس وعدے میں وہ شامل ہیں یا نہیں ہے. جب ایمان اور عمل صالح نہیں, تم اصل دیکھو یہ مکابرہ ہے کہ ہم آپ سے دلیل مانگتے ہیں کہ تم ان کا اسلام ثابت کرو, تم مفروغ عنہ لیتے ہو کہ مومن تھے. تم اگر ہم آپ سے دلیل مانگتے ہیں کہ آپ اپنا پاکستانی ہونا ثابت کریں, آپ اپنا پاکستانی ہونا مفروغ عنہ نہیں لے سکتے, اس کے لیے دلیل لانا پڑے گا آپ کو. لیے